والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ النسب الاربع، ہماری گفتگو نسب اربع میں پہنچی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ منطق کی جو اصل بحث ہے وہ شروع نہیں کی۔ یہ ساری بحثیں جو بھی چل رہی ہیں مقدماتی چل رہی ہیں، کیونکہ منطق کی جب شروع میں تعریف بیان کی تھی تو وہاں پہ کیا کہا تھا کہ منطق ایسے قواعد ہمیں سکھائے گا کہ اگر ان قواعد پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری جو فکر ہے وہ غلطی سے بچ جائے گی۔ اور پھر فکر کیا چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بحث کی تھی کہ فکر کے اندر جو ہے وہ تین قسم کی جو ہے وہ حرکات ہوتی ہیں، جو تین عقل کی حرکات پہ مشتمل ہو جو چیز اسے فکر کہتے ہیں۔ اس کے مقدمے میں کیا ہے کہ مشکل کا سامنا ہوگا، یعنی کوئی سوال آپ کے سامنے آئے گا، مواجہۃ المشکل کہا تھا، پھر آپ اس مشکل کی نوع کو جانیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے، پہلی حرکت عقل کی ہوگی۔ پہلی حرکت عقل کی کیا ہوگی کہ عقل فوراً جائے گی موجودہ معلومات جو آپ کے پاس ہیں اس کی طرف جائے گی، پھر موجودہ معلومات کو کیا دے گی، آپ اس میں ترتیب دے گی، پھر ترتیب دینے کے بعد دوبارہ کیا ہے اس مجہول کا جو کیا نام ہے جواب ہے، اس کا جو علم ہے اس کی طرف کیا دوبارہ پلٹے گی۔ یعنی یہ جو تین عقل کی حرکات جہاں پہ ہوں گی اسے فکر کہیں گے۔ لہٰذا وہاں پہ کہا تھا کہ جو ایکسپیریمنٹ ہیں، تجربے کیے جاتے ہیں کہ پانی اتنا ابل جائے تو اس کے اندر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی عقل کی فکر کی بات نہیں ہوتی، اس میں مشاہدہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو تجربہ کا علم ہو گیا، سائنس کا علم ہو گیا، اس میں فکر کی بات نہیں ہے۔ فکر کی بات کس میں ہوگی، یہی جو عقائدی بحثیں ہیں ہماری اللہ کے وجود کے بارے میں، وجود کے بارے میں، کائنات، آخرت، یا جو تجزیہ ہوتا ہے اخباروں وغیرہ میں، مستقبل کی پیشن گوئی کرنا کہ مستقبل کے کیا حالات بنیں گے۔ یہ ان میں کیا کرتا ہے انسان، تجربہ نہیں کرتا، انسان سوچتا ہے۔ جو معلومات انسان کے پاس ہوتی ہیں انسان اس میں سوچ و بچار کرتا ہے اور اس سے کیا پہنچتا ہے، نتیجے تک پہنچتا ہے۔ ہم اس کی چھوٹی سی مثال رکھ لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ فلاں آپ کا دوست ابھی جو امتحان لجنہ کا دیا ہے کیا اس میں پاس ہوگا یا پاس نہیں ہوگا، یا سپٹین کا امتحان دیا ہے اس میں پاس ہوگا یا پاس نہیں ہوگا، یہ کیا ہوا، ایک سوال آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اب آپ سوچیں گے تو آپ کے پاس جو معلومات ہیں اس کی پڑھائی کے حوالے سے کہ وہ بندہ ذہین ہے، لائق ہے، محنت کرتا ہے نہیں کرتا، درس میں جاتا ہے نہیں جاتا، وہ ساری معلومات کا کیا آپ کیا جوڑیں گے، ان کے اندر حرکت کریں گے، ان کو جوڑ کے پھر آپ نتیجہ نکالیں گے کہ جب یہ درس میں جا رہا ہے، لائق ہے، ٹیسٹ وغیرہ میں بھی اچھے نمبر آتے تھے، تو لہٰذا آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ لہٰذا امتحان میں بھی یہ کیا ہے، اچھے نمبر لے گا، پاس ہو جائے گا۔ تو یہ جو آپ نے سوچ و بچار کی ہے، آپ نے اپنی معلومات کے اندر کیا کیا ہے، حرکت کی اور معلومات کو ترتیب دی ہے آپ نے۔ اب منطق یہاں پہ آپ کو کیا دے گی، قواعد دے گی۔ قواعد میں اندر دو چیزیں آپ کو بیان کرے گی، ایک تو یہ بیان کرے گی کہ کون سی معلومات کے اندر آپ جائیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ایک مجہول تک پہنچنے کے لیے، اور پھر ان معلومات کو کیسے ترتیب دیں، کیسے ان کی دلیل بنائیں، آپ دلیل بنانے کا کیا طریقہ ہے، صحیح دلیل کیسے بناتے ہیں، صحیح استدلال کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیز کیا سکھائے گی، منطق سکھائے گی۔ پھر وہ جو استدلال کر کے آپ کسی مجہول چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم دو طرح کا ہم نے کہا ہے، یا فقط اس کا تصور حاصل کر رہے ہیں یا اس کی تصدیق حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا منطق کے دو حصے بن جائیں گے، یا تو آپ علم تصوری حاصل کرتے ہیں مجہول کو، یعنی مجہول کے بارے میں علم تصوری حاصل کرتے ہیں، کہاں سے، وہی سے نہیں، وہی تو آج پھر تو بات ہی ختم ہوگی، وہی سے نہیں، بلکہ جو معلومات موجود ہیں انہی معلومات کے اندر سوچ و بچار کر کے ایک چیز کا تصور آپ حاصل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، علم تصوری اور تصورات کی بحث ہوگی، کہ جس کو ہم نے کیا کہا تھا، معرف کی بحث ہوگی، معرف اور معرف کی بحث۔ اس میں زیادہ تر کیا ہوگی کہ چیزوں کی تعریف کرنا، انسان کی کیا تعریف ہے، حیوان کی کیا تعریف ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں محبت ہے، نفرت ہے، تو محبت کیسے کہتے ہیں، نفرت کیسے کہتے ہیں، جنگ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کی جو بنیادی طور پہ تعریفیں ہوں گی یہ کس کی بحث میں آئیں گی، تصورات کی بحث میں آئیں گی۔ پھر جو ہے وہ جو تصدیق کرنا ہے کہ آیا اللہ ہے یا نہیں ہے، انسان کا وجود ہے یا نہیں ہے، وہ جو تصدیق کی بحث ہوگی وہ کس میں جائے گی، حجت کی بحث میں جائے گی۔ اس کو کیا نام دیا، حجت کا نام دیا۔ ابھی تک ہماری وہ بحث شروع نہیں ہوئی کہ آپ نے دلیل کیسے بنانی ہے، دلیل کیسے بنانی ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، معلومات کو کیسے جوڑنا ہے، کس قسم کی معلومات کو جوڑنا ہے تاکہ آپ کو علم ہو جائے مجہول کا، یہ بحث شروع نہیں ہوئی۔ ابھی تک کیا تھی، مقدماتی بحث تھی۔ مقدماتی بحث میں پہلی بحث تو الفاظ کی بنائی انہوں نے کہ الفاظ کا بھی تعلق ہے انسان کی سوچ و بچار کے ساتھ، اور الفاظ کی تقسیمات کی، ٹھیک ہے، اور الفاظ کی تقسیمات کے بعد پھر بحث کس میں داخل ہوئی، مفہوم میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے مقدمہ کس کے بارے میں تھا، مباحث الفاظ کا تھا، دوسرا مقدمے میں کیا تھی، مفاہیم کی بحثیں تھی،
مفاہیم کی بحث میں پہلے یہ بتایا کہ کلی ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک جزئی مفہوم ہوتا ہے، پھر یہ بتایا کہ مفہوم بعض کا عنوان بن جاتا ہے، مفہوم کو بعض کا حملے اولی کے طور پہ لیتے ہیں، بعض کا حملے شائع کے طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر آج کی یہ بحث ہے کہ بہت سارے جو مفہوم مختلف قسم کے ہیں، اگر ان 2-3 مفاہیم کو یا 2 مفاہیم کو آپس میں آپ جوڑ کے ان کی آپس میں موازنہ کریں تو ان 2 مفہوموں کے درمیان نسبت کس قسم کی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام منطقیوں کا اتفاق ہے کہ جب بھی آپ 2 مفہوموں کو آپس میں ان کا موازنہ کریں گے، کسی بھی چیز کے آپ مفہوم لے لیں تو ان کی جو نسبت ہے 4 قسم کی نسبتیں بن سکتی ہیں، 4 سے زیادہ نہیں بن سکتی ہیں اور 4 سے کم نہیں بن سکتی۔ 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت یقیناً اس 2 مفہوموں کے درمیان کیا ہوگی، پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نسبت کیا موازنہ کرنا آپس میں، کون سا مفہوم کا دائرہ وسیع ہے، کس مفہوم کا دائرہ چھوٹا ہے، دونوں مفاہیم برابر ہیں یا ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اس طرح کا کیا ہے موازنہ کرنا آپس میں۔ نسبت کا مطلب کیا ہے، موازنہ کرنا آپس میں، ہاں، یعنی 2 مفہوموں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں فرق ہے، کیا سسٹم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، جب یہ کہیں گے کہ ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے کہ ہم نے 2 مفہوموں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب نسب اربع کا تعلق بھی کیا ہے، الفاظ کے ساتھ نہیں ہوا، پہلے یہ بات ہوگی، الفاظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ نسب اربع کس کی تقسیم ہے، 2 مفہوموں کی تقسیم ہے۔ اچھا، وہ 2 مفہوم کون سے ہونے چاہیے، آیا وہ 2 مفہوم آپس میں ایک جیسے ہوں یا مختلف ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کہیں کہ ایک جیسے مفہوم ہوں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو پھر تو وہ ایک مفہوم ہو گیا۔ جب ایک مفہوم ہو گیا تو پھر ان کا آپس میں موازنہ کرنا کہ کون اس کا کون کس سے بڑا ہے، اس کی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس بحث کو وہ پلٹاتے ہیں مباحث الفاظ کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں، یا لفظ واحد ہوگا، ٹھیک ہے، ایک لفظ کو دیکھیں گے تو اس کے جب معنی دیکھیں گے تو 5 قسمیں بنے گی، یا مختص بنے گا، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت اور مجاز۔ دوسری تقسیم ہم نے کی تھی کہ نہیں، لفظ کیا ہے، ایک سے زیادہ ہے، متعدد ہے۔ ہم نے وہاں پہ کہا کہ اس کی بنیادی طور پہ 2 ہی تقسیمیں ہیں، یا مترادف ہے یا متباین ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پھر کہا تھا کہ ہم نہ لفظ کے تعدد کو دیکھیں نہ لفظ کے ایک ہونے کو دیکھیں، تو اس کی 2 تقسیمیں بنائی، مفرد اور مرکب۔ یہ جو سینٹر والی تقسیم تھی کہ جب کیا تھے، لفظ ہمارے پاس 2 تھے اور 2 لفظ تھے تو ہم ان کے معنی کو دیکھ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کی ہمارے پاس 2 ہی قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ علیکم السلام، ادھر آ جائیں سب۔ اچھا، یعنی ہمارے پاس 2 لفظ ہیں تو 2 حال سے خالی نہیں ہیں، یا ان 2 لفظوں کا میں سے ہر لفظ کا معنی بھی اپنا اپنا ہوگا، یا لفظ 2 ہیں اور ان کا معنی ایک ہوگا۔ کیا مثال دی تھی ہم نے، کیا انسان اور بشر، لفظ 2 ہیں، انسان الف سے شروع ہو رہا ہے، بشر بے سے شروع ہو رہا ہے، لفظ 2 ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کا معنی دیکھا جائے تو ایک ہی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 الفاظ آپس سے مترادف ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پہ کہا تھا کہ حقیقت میں لفظ تو مترادف نہیں ہوئے، حقیقت میں معنی دونوں کا ایک جیسا ہو گیا ہے۔ لفظ تو دیکھا جائے تو ایک الف سے شروع ہو رہا ہے، ایک با اور شین سے شروع ہو رہا ہے، لفظ میں تو ڈفرنٹ موجود ہے، فرق موجود ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 الفاظ آپس میں مترادف ہیں تو وہ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ایک کا مفہوم بالکل دوسرے لفظ کی طرح ہے۔ اسے کیا کہتے تھے کہ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہو گیا۔ اب یہ والے جو الفاظ ہیں، الفاظ مترادفہ، اس میں نسب اربع کی بحث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ انسان اور بشر میں کیا نسبت ہے، کیونکہ نسب اربع کی بحث کہاں پہ آئے، 2 مفہوم ہو جہاں پہ، اور انسان اور بشر کا کیا ہے، ایک مفہوم ہے، اور ایک مفہوم کے درمیان آپ نسبت کی بات کریں تو نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کہیں گے کہ بھئی میری فلاں لڑکے کے ساتھ کیا نسبت ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں لڑکی کے ساتھ کیا نسبت ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال بنے گی، آیا کیا ہے وہ میری محرم ہے، نہ محرم ہے، میری بیوی ہے، کیا ہے، تو یہ نسبت کیا ہے، 2 کے درمیان بن رہی ہے۔ یا اپنی نسبت دیکھیں کہ میری فلاں کے ساتھ کیا نسبت ہے، کہ میں کس کلاس کا ہوں، وہ کس کلاس کا ہے، میں کس خاندان کا ہوں، وہ کس خاندان کا ہے۔ ہمیشہ یہ جو نسبت بنائی جاتی ہے اور موازنہ کیا جاتا ہے، کمپیریزن کیا جاتا ہے، یہ کس کے درمیان کیا جاتا ہے، 2 چیزوں کے درمیان کیا جاتا ہے، ایک چیز کے درمیان نہیں کیا جاتا۔ اگر میں کہوں کہ میرے موبائل کے اور سیمسنگ کی کیا نسبت ہے تو یہ نسبت ٹھیک ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ اسی سیمسنگ کی اسی کے ساتھ کیا نسبت ہے تو یہ غلط ہوگا، سوال ہی غلط ہو جائے گا۔ کہ جب آپ موازنہ کر رہے ہیں تو 2 چیزیں تو لے کر آئیں، ایک ہی بندہ کلاس میں اور وہ کہے کہ میں فرسٹ آ گیا ہوں، تو یہ نہیں ہوتی بات، ٹھیک ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ آنے کی بات کہاں پہ ہوتی ہے، کہ جب اور بھی موجود ہوں مقابلے والے،
ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نسب اربع مترادف مفہوموں کے درمیان نہیں ہوگی. الفاظ مترادفہ کی تقسیم میں نسب اربع کی بحث نہیں آئے گی. نسب اربع کی بحث کہاں پہ آئے گی؟ الفاظ متباین میں آئے گی. یہ کیا ہو گیا؟ پہلا مقدمہ ہو گیا کہ نسب اربع کہاں پہ آتی ہے؟ الفاظ مترادف میں نہیں آتی، الفاظ متباین میں آتی ہے. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ الفاظ متباین کی کتنی نسبتیں ہیں؟ 4 نسبتیں ہیں. کہ الفاظ متباین کیا ہیں؟ وہ لفظ کے جو لفظ بھی زیادہ ہوں اور ان کے معنی بھی کیا ہوں؟ زیادہ ہوں. الفاظ متباین اکثر طور پہ ہمارے یہاں موجود ہیں. کتاب کا اپنا معنی ہے، قلم کا اپنا معنی ہے، محمد کا اپنا معنی ہے، علی کا اپنا معنی ہے. تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ متباین ہیں، آپس میں مختلف ہیں، اور ان کے معنی بھی آپس میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ آپ بتائیں کتاب اور قلم میں کیا نسبت ہے؟ آپ کہیں گے دونوں نسبت کوئی ہے نہیں، دونوں مختلف ہیں. بالکل، مفہوم بھی مختلف ہیں، نسبت بھی مختلف ہیں. اچھا مفہوم تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن مختلف مفہوم کو کہا جاتا ہے کہ کبھی نسبت دو مختلف مفہوم میں کیا ہے؟ نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نسب اربع انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تھوڑا بہت، تو نسب اربع میں سے ایک تساوی ہے، ٹھیک ہے، ایک تباین ہے، پھر عام خاص کیا ہے؟ من وجہ ہے اور مطلق ہے. ٹھیک ہے، تو دو متباین جو الفاظ ہیں، الفاظ کہوں یا مفہوم کہوں ایک ہی بات ہے. دو متباین مفہوموں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ تساوی کی ہو سکتی ہے. مفہوم تباین ہے، تباین کیا مطلب؟ مختلف. نسبت کیا ہے؟ تساوی کی آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تساوی کی جو نسبت آپ دیکھ رہے ہیں کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ مفہوم کو دیکھا جائے تو مفہوم تو ایک جیسا نہیں ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مفہوم جو کہ ہیں بھی متباین اور پھر ہو بھی کیا گئے ہیں؟ مساوی کے ہیں. تو وہ جو آپ مساوی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کس اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مصادیق کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا یہ کہیں گے کہ جب بھی ہم نسبت کی بات کریں گے تو نسب کی بات ہم کس اعتبار سے کریں گے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. نسب کی بات ہم کریں گے ہمیشہ مصادیق کے اعتبار سے. چلیں ایک نقطہ ہمارے سامنے واضح ہوا کہ نسب کی بحث کہاں پہ آئے گی؟ مترادف میں نہیں آئے گی، الفاظ مترادف میں نہیں آئے گی، بلکہ کہاں پہ آئے گی؟ الفاظ متباین میں آئے گی. اور الفاظ متباین میں جو نسبت ہم دیکھیں گے وہ مفہوم کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ مفہوم تو تباین ہے، پھر ایک ہی نسبت بنے گی. بلکہ نسبت کس کے اعتبار سے دیکھیں گے؟ مصادیق کے اعتبار سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے یہ بحث ہمارے نزدیک واضح ہو چکی ہے کہ ایک مفہوم ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کے مصادیق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کیا دیکھیں گے؟ مصادیق کو دیکھیں گے. اگر دونوں کے مصادیق ایک جیسے ہوئے، ٹھیک ہے، مفہوم الگ ہیں لیکن مصادیق ایک جیسے ہوئے، تو ہم دو متباین مفہوموں کو کیا کہہ دیں گے؟ کہ یہ متساوی ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ان میں سے ہر ایک اپنے افراد کے اوپر سے لیکن افراد دونوں کے ایک جیسے ہیں. یہ بھی اسی افراد پہ صدق کر رہا ہے. فرض کریں 10 افراد ہم بناتے ہیں، یہی 10 افراد پہ پہلے نمبر والا مفہوم بھی صدق کر رہا ہے اور انہی 10 افراد پہ دوسرا بھی صدق کر رہا ہے. افراد دونوں کے مساوی ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا دو متباین مفہوم متساوی ہو گئے ہیں، حالانکہ مفہوم متساوی نہیں ہوئے. متساوی کون سے ہوئے ہیں؟ مصادیق متساوی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ دو مفہوم آپس میں متساوی ہیں تو یہ تعبیر دقیق نہیں ہے. دقیق تعبیر کیا ہے؟ یوں ہوگی، دو آپس میں مختلف مفاہیم کے جو افراد ہیں وہ افراد ایک جیسے ہیں، وہ افراد کے ہیں مساوی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اگر آپ یہ نکالیں کہ انسان کا مفہوم کیا ہے اور زاہق کا مفہوم کیا ہے. زاہق کہتے ہیں کہ زاہق ایک تو ہے کہ پریکٹیکل جو بندہ ہنس رہا ہے. ٹھیک ہے، جب منطق میں زاہق کہتے ہیں تو اس بندے کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہو اور اس کے اوپر تعجب کا اظہار کر سکتا ہو. یعنی جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اگر اس کو لطیفہ سنایا جائے تو اسے سمجھ جائے اور اس کے اوپر وہ تعجب کا اظہار کرے، اسے کہتے ہیں زاہق کہتے ہیں. زاہق یعنی بے شان، شان کے معنی میں ہے کہ جس کی یہ شان ہو کہ وہ تعجب کر سکتا ہو. یہ جو زاہق صفت ہے یہ کس کی صفت ہے؟ انسان کی صفت ہے. حیوانوں میں ایسی صفت نہیں ہے کہ حیوان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، کوئی گر جائے تو ان کو ہنسی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ انسانوں میں کیا صفت ہے. اور ادھر سے ہم نے ایک صفت رکھی، ناطق کی صفت رکھی. اچھا، ناطق کے بھی ہم نے شروع میں معنی بیان کیا تھا کہ ناطق کا یہ مطلب نہیں ہے گفتگو کرنا، نطق ظاہری. کچھ لوگ کہتے ہیں نطق ظاہری مراد ہے، لیکن ہم نے کیا کہا تھا کہ نطق سے مراد کیا ہے؟ نطق باطنی مراد ہے. باطنی طور پہ گفتگو کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، اور اس گفتگو کا مطلب بھی کیا ہے؟ فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا. تو فکر کا تعلق بھی کیا ہے؟ انسان کے ساتھ ہے، جیسا کہ پچھلی بحثوں میں گزر چکا. یہ حیوانوں میں نہیں ہے. یعنی فکر کیا ہوتی ہے؟ معلومات کے اندر سوچ و بچار کر کے ایک مجہول تک پہنچ جانا بغیر کسی کے بتائے. یہ صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے. تو اب ناطق کا اگر مفہوم نکالیں تو ناطق کا مفہوم کیا ہے؟ سوچ و بچار کرنے والا.
اور ضاحک کا مفہوم کیا ہے؟ ہنسنے والا یا چیزوں پہ تعجب کرنے والا. یہ دو مفہوم آپس میں الگ ہو گئے، مفہوم ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ خارج میں ان کے افراد ڈھونڈیں تو افراد ایک جیسے ہیں. جو ضاحک کے افراد ہیں وہ بھی زید، بکر، عمر وغیرہ خود انسان کے جتنے افراد ہیں وہی ضاحک کے افراد ہیں. جو ناطق کے افراد ہیں وہی بھی کیا ہیں؟ یہی افراد ہیں. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ مفہوم تو آپس میں برابر نہیں ہے. اگر برابری پیدا ہو رہی ہے تو کہاں پہ جا کے پیدا ہو رہی ہے؟ افراد میں جا کے برابری پیدا ہو رہی ہے. تو لہٰذا نسب اربع میں جو ہم نسبتیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ مفہوم کے درمیان نسبتیں نہیں بنا رہے ہوتے، وہ نسبتیں بنا رہے ہوتے ہیں افراد کو دیکھ کر کہ آیا ان کے افراد ایک جیسے ہیں یا افراد ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا کتنے نقطے ہو گئے؟ یہ دو نقطے ہو گئے. پہلا نقطہ کیا ہو گیا کہ نسب اربع کی بحث الفاظ مترادفہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ نسب اربع کی بحث کس میں ہے؟ الفاظ متباینہ میں ہے. الفاظ متباینہ کیا مطلب؟ کہ وہ الفاظ کی جن کا مفہوم بھی آپس میں مختلف ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الفاظ مترادفہ میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں. انسان الگ لفظ ہے، بشر الگ لفظ ہے، لیکن مفہوم ایک ہے. اور ایک مفہوم میں کوئی نسبت کی، کوئی موازن کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مفہوم ایک ہے تو مصداق بھی ایک ہی جیسے ہوں گے، پھر تو بات ختم ہوگی. لیکن مفہوم الگ ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مصداق بھی دونوں کے ایک ہیں یا مصداق دونوں کے ایک نہیں ہیں. یہ ایک نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ کیا ہے کہ نسب اربع کی بحث کہاں پہ آئے گی؟ مفہوم کے اعتبار سے نسبت نہیں بنانی، بلکہ نسبت کس کے اعتبار سے بنانی ہے؟ مصادیق کے اعتبار سے بنانی ہے. دو ہو گئے. اور تیسرا نقطہ یہ آئے گا کہ مصادیق، جس طرح ہم نے پیچھے کہا کچھ دن درسوں کے پہلے کہ مصداق فقط خارجی نہیں ہوتا، مصداق یہ ممکن ہے کہ ذہنی بھی ہو مصداق. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ جو ہم مصداق کو دیکھیں گے تو وہ مصداق ضروری نہیں ہے کہ خارجی ہو، مصداق کیا ہے؟ ذہنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. تین باتیں ہوں گی. چوتھی بات کہ کیا نسب اربع جب ہم دو مفہوموں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، دو مفہوموں کے درمیان مصادیق کے اعتبار سے جو ہم نسبت دیکھ رہے ہیں، کیا یہ دو مفہوم کلی ہونے چاہیے یا دو مفہوم جزئی ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ منطقیوں کا اختلاف ہے کہ آیا نسب اربع دو کلی مفاہیم کے درمیان دیکھی جائے گی یا دو جزئی مفاہیم کے درمیان دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، شیخ مظفر علیہ رحمہ اور اکثر منطقہ یہ کہتے ہیں کہ نسب اربع کی بحث آئے گی کہ جہاں پہ دو مفہوم کیا ہوں؟ کلی ہوں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ النسب الاربع بین الکلیین، دو کلی مفہوموں کے درمیان کیا ہے؟ نسب اربع کو ہم دیکھیں گے. دو کلی مفہوم جس طرح ہم نے بھی کہا کہ ناطق کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے، ہر وہ ذات جو سوچتی ہو، ضاحک ہر وہ ذات کہ جو کیا ہے؟ تعجب کرتی ہو، جس کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے، یہ کلی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر آپ دو جزئی مفہوموں کے لیتے ہیں تو اس کے درمیان چار نسبتیں نہیں بن سکتی. وہ دو جزئی مفہوموں کی نسبت ہمیشہ آپس میں کیا ہوگی؟ الگ ہوگی. یعنی ان کے افراد کیا ہوں گے؟ الگ ہوں گے. کیونکہ جزئی کی ہم نے کیا تعریف کی ہے کہ جزئی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو ایک سے زیادہ پہ صدق نہیں کرتا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محمد اور علی میں کیا نسبت ہے، ٹھیک، آپ کہیں گے ایک ہی نسبت ہے، محمد یہ اس کا بیٹا ہے عبداللہ کا فرض کریں، اور ابو طالب کا بیٹا کیا ہے؟ علی ہے. دو الگ ہو گئے مصداق خارج میں. مصداق دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے. ایک ہی بندہ محمد بھی ہو اور ایک ہی بندہ علی بھی ہو تو یہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا جب محمد ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو جس کا خارج میں ایک ہی فرد ہے، اور علی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کے خارج میں ایک ہی فرد ہے، تو دونوں کے فرد آپس میں کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. جب فرد دونوں کا جمع نہیں ہو سکتا، الگ ہوگا، تو اس کے درمیان ہمیشہ نسبت کیا رہے گی؟ متباین رہے گی. یعنی منطقی کیا کہتے ہیں کہ اگر دو جزئی مفہوموں کے آپ لے کر آئیں گے، دو جزئی مفہوموں کے لے کر آئیں گے تو اس میں ایک ہی نسبت بن سکتی ہے، ایک سے زیادہ تساوی وغیرہ کی نسبت وہاں پہ نہیں بن سکتی. وہ ایک نسبت کیا ہے؟ تباین کی بنے گی ہمیشہ. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کلی مفہوم لے آئیں اور ایک کون سا مفہوم لے آئیں؟ جزئی لے آئیں، کلی اور جزئی کی طرح نسبت بنائیں. وہ کہتے ہیں اگر کلی اور جزئی کے درمیان نسبت بنائیں گے تو یہ نسبت عام خاص مطلق کی بنے گی. کلی کا دائرہ وسیع ہوگا اور جزئی کا دائرہ کیا ہوگا؟ تنگ ہوگا. مثلا ابھی ہم مثال کیا دے رہے تھے؟ محمد اور علی کی نسبت بنائیں. محمد بھی مفہوم جزئی ہے، علی بھی مفہوم جزئی ہے. ابھی آپ محمد کے مقابلے میں کیا رکھیں؟ انسان رکھیں. انسان کیا مفہوم کلی ہے. تو انسان اور محمد میں کیا نسبت ہے کہ محمد جس فرد پہ صدق کر رہا ہے وہ انسان بھی اس کے اوپر صدق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی محمد کے دائرے میں انسان بھی آ رہا ہے، لیکن انسان کے اندر محمد کے علاوہ علی وغیرہ بہت سارے اور بھی افراد شامل ہیں، علی، حسن، حسین اور بھی شامل ہیں. لہذا انسان کا دائرہ وسیع ہے اور جو محمد کا دائرہ ہے وہ تنگ ہے، اس کا ایک ہی فرد ہے. یعنی محمد کا خارج میں ایک فرد ہے، انسان کے خارج میں بہت زیادہ افراد ہیں. بس انسان کا دائرہ وسیع ہو گیا، انسان عام ہو گیا اور محمد کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا.
لہذا کہتے ہیں کہ اگر ایک کلی ہو اور ایک جزئی ہو تو نسبت ہمیشہ کیا بنے گی؟ عام خاص مطلق کی بنے گی. انسان کا دائرہ وسیع ہوگا، جزئی کا دائرہ تنگ ہوگا. اگر دو مفہوم جزئی ہوں تو نسبت ہمیشہ کیا بنے گی؟ تباین کی بنے گی، کیونکہ دونوں کے افراد الگ الگ ہیں. لیکن اگر دونوں کلی مفہوم ہوں تو پھر وہاں پہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت بن سکتی ہے. وہاں پہ چاروں نسبتیں کیا ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ کے ذہن میں آ گیا. لہذا نسب اربع کی بحث کون سے مفاہیم کے درمیان ہے؟ دو کلی مفاہیم کے درمیان ہے. اچھا، پھر یہاں پہ ایک سوال جس کو جب شروع میں ہم پڑھ رہے تھے کہ الفاظ مترادف اور متباین پڑھے تو وہاں پہ ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ مصنف نے اس کو ابھی یہاں پہ چھیڑ دیا ہے، اس کو کہاں پہ چھیڑنا چاہیے تھا؟ نسب اربع میں چھیڑنا چاہیے تھا. وہ سوال یوں ہے کہ ترادف اور تساوی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، الفاظ مترادف اور تساوی میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال. دوسرا فرق کہ وہاں پہ کہا تھا متباین، الفاظ متباینہ، اس الفاظ متباین میں اور نسب اربع میں جو متباین ہے اس کے درمیان کیا ہے، کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کے جواب سے پہلے ہم چار نسبتوں کی کیا ہے وضاحت کرتے ہیں مثال کے ساتھ، تاکہ ذہن میں آ جائے کہ جتنی بھی کلی ہم مفاہیم کو لے جائیں ان کی اگر ہم آپس میں نسبت بنانا چاہیں، یعنی افراد کے اعتبار سے نسبت بنانا چاہیں تو وہ چار سے زیادہ نسبتیں نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، جب بھی عقلی طور پہ انسان سوچ و بچار کرے اور جتنی بھی انسان سوچ کر لے اس کے بعد کیا ہے یہ چار ہی قسمیں بنے، چار سے زیادہ نہ بنے تو اس سے منطق والے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا حصر ہو گئی ہے، حصر عقلی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نسب کتنی ہیں؟ چار ہیں، چار سے کم نہیں ہے، چار سے زیادہ نہیں ہے. اس میں حصر کیوں ہو گئی ہے؟ یہ عقلی طور پہ ہے کہ عقل انسانی کیا ہے چار سے زیادہ نہیں سوچ سکتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی دو آپ کے پاس مختلف مفہوم آتے ہیں، متباین مفہوم آتے ہیں، تو اس کی کیا ہے بنیادی طور پہ دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو دونوں کے مصداق بالکل ایک جیسے ہوں گے یا بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل ایک جیسے مصداق ہوں گے جیسے کہ آپ کے پاس کیا آیا، ابھی ہم نے مثال دی تھی، مفہوم ناطق آیا اور ساتھ کیا آیا، مفہوم ضاحک آیا. دونوں کے افراد خارج میں ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ضاحک کا کوئی ایسا فرد ہو کہ جو ناطق کا فرد نہ ہو. پہلا آپشن کیا ہے کہ دونوں کے مصادیق اور افراد ایک جیسے ہوں گے. جب ایک جیسے افراد ہوں گے تو اس سے کیا کہہ دیں گے؟ تساوی کہہ دیں گے. اب دوسری میں آ جائیں کہ دونوں کا افراد کیا ہیں، ایک جیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جب ایک جیسے نہیں ہوں گے تو اس کی کیا ہے آگے دو صورتیں بنا لیں. یا تو مکمل طور پہ ایک جیسے نہیں ہوں گے، کوئی ایک فرد بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، اس کے فرد اور ہوں گے، اس کے فرد اور ہوں گے. اس سے آپ کیا کہہ دیں گے؟ تباین کہہ دیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی کہ محمد اور علی کا مفہوم آپ لے لیں تو محمد کا اپنا فرد ہے اور علی کا اپنا فرد ہے، لیکن یہ کس کی مثال ہے؟ جزئی کی مثال ہے. ہم نے کون سی مثال دینی ہے؟ کلی کی مثال دینی ہے. ٹھیک ہے، کلی مثال ایسی دیں کہ جس میں تباین ہو. انسان اور حجر، احسن، تو انسان اور حجر آپ لے لیں. ٹھیک ہے، انسان کے خارج میں افراد جو ہیں وہ حجر کے افراد نہیں ہو سکتے. حجر کے افراد میں اینٹیں پتھر وغیرہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن انسان کے افراد اور ہیں. ٹھیک ہے، کلی مفہوم ہے لیکن آپس میں کیا تباین ہے. اچھا، شروع سے آئیں، ذہن سے نہ نکل جائے کہ دو بھی متباین مفہوم ہم دیکھیں گے تو دو آپشن پہلے بنتے ہیں. یا تو دونوں کے افراد ایک جیسے ہوں گے تو تساوی ہو گیا، یا دونوں کے افراد بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے تو کیا ہو گیا؟ تباین ہو گیا. اب تیسری میں آ جائیں. اب دونوں کے افراد کیا ہے تھوڑا سا فرق پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو تھوڑا سا فرق پیدا ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کے جو افراد ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کے افراد بنتے ہیں، لیکن یہ دوسرے کے افراد ہیں وہ ہمیشہ اس کے افراد نہیں بنتے. تو اسے عام خاص مطلق یا عام خاص من وجہ کہیں گے کہ جس کی تفصیل کیا ہے بعد میں انشاءاللہ آئے گی. اب بھی اس کو چھیڑ کے کیا ہے ذہن کو مشوش نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو لہذا کیا ہے عقلی طور پہ سوچا جائے. انشاءاللہ جب چاروں قسمیں مکمل ہوں گی تو پھر ہم دوبارہ اس کو دہرائیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ چار سے زیادہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، اب جب ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہوگی تو اب ادھر آ جائیں کہ نسب اربع میں سے ایک کیا ہے؟ تساوی ہے. ٹھیک ہے، تساوی کیا مثال رکھی؟ ضاحک اور ناطق کی رکھی. اور ایک نسب اربع میں سے کیا ہے؟ تباین ہے. تباین کی مثال کیا آگے نے دی؟ انسان اور حجر کی دی. ٹھیک ہے، اب الفاظ مترادفہ میں اٹھائیں. الفاظ مترادفہ میں ایک ترادف ہے اور ادھر سے کیا اٹھا لیں؟ تساوی اٹھا لیں. اب تساوی اور ترادف میں کیا فرق ہے یہ سوال ہو جائے گا. اچھا، الفاظ دو لفظ کی قسمیں تھیں، اس کی دوسری قسم کیا تھی؟ الفاظ متباین. اور یہاں سے آپ کیا اٹھا لیں؟ متباین کو اٹھا لیں. اس متباین اور اس متباین میں کیا فرق ہے اور اس مترادف اور اس متساوی میں کیا ہے، کیا فرق ہے؟ کیونکہ مترادف کا مطلب بھی ایک جیسا ہونا ہے اور متساوی کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایک جیسا ہونا ہے.
اس سوال کا جواب اسی نقطے سے واضح ہوگا کہ جو کچھ دیر پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ جو نسب اربع کی بحث ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ کس اعتبار سے ہے؟ مصادیق کے اعتبار سے ہے۔ اور جو ادھر ہم نے الفاظ کی تقسیمیں کی ہیں وہ کس اعتبار سے کی ہیں؟ مصادیق کے اعتبار سے نہیں کی بلکہ مفہوم کے اعتبار سے کی ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، اس کے ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ جب الفاظ زیادہ ہیں تو کیا ہر لفظ کا معنی بھی الگ ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متباین ہو جائے گا۔ کتاب، قلم، زید، بکر، چھت، پنکھا، الفاظ زیادہ ہیں، معنی بھی الگ ہیں، الفاظ متباین ہو جائیں گے۔ یا ہم نے کہا کہ الفاظ زیادہ ہیں لیکن معنی الگ نہیں ہیں، معنی ایک جیسے ہیں۔ انسان اور بشر دو لفظ ہیں، معنی ایک ہیں۔ حیدر، غضنفر، اسد، الفاظ زیادہ ہیں، معنی ایک ہی شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہاں پہ جو ترادف ہے، ترادف کس اعتبار سے ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے ہے، یعنی الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے۔ لیکن یہاں پہ تساوی کا کیا مطلب ہے کہ مفہوم الگ ہے اور مصداق کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ بس ہم کیا فرق کریں گے کہ ترادف اور تساوی میں کیا فرق ہے کہ ترادف میں مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے، مفہوم ایک جیسا ہے تو اس کا لازمہ کیا نکلے گا کہ افراد بھی ایک جیسے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن تساوی میں کیا ہوتا ہے؟ مفہوم الگ ہوتا ہے، مفہوم دونوں کا الگ ہوتا ہے۔ جب مفہوم الگ ہوتا ہے پھر تساوی کس اعتبار سے ہے؟ چونکہ افراد کیا ہیں؟ ایک جیسے بن رہے ہیں، لہذا تساوی افراد کے اعتبار سے ہے، مفہوم میں اختلاف ہے، اور ترادف میں کیا ہے؟ مفہوم میں ہی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ترادف اور تساوی میں فرق حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، وہاں پہ جو متباین تھا اور جو یہاں پہ متباین ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ متباین کیا ہے؟ نسب اربع کی چوتھی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو متباین ہے ہم کہیں گے کہ وہ نسب اربع میں کیا بن رہا ہے؟ مقسم بن رہا ہے، اوپر بن رہا ہے، بالکل اس کی متباین کی ایک قسم کیا آ رہی ہے؟ متباین آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ متباین تھا، یہی جواب ہے، وہاں پہ جو متباین تھا مفہوم کے اعتبار سے ہے، اور یہاں پہ جو متباین ہے کس اعتبار سے ہے؟ مصادیق کے اعتبار سے ہے۔ وہاں پہ ہم تباین کو دیکھ رہے تھے کہ دونوں کا مفہوم الگ ہے، جب مفہوم الگ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ افراد بھی الگ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مفہوم بعض وقت الگ ہوتا ہے لیکن افراد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مفہوم کے الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے افراد بھی الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ عالم کا مفہوم الگ ہے، متقی کا مفہوم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ علم جانتا ہے، بہت زیادہ علم ہے لیکن تقوی اس کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس تقوی ہے لیکن علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن بعض کا فرد ایک ہی ہو جاتا ہے، عالم بھی متقی بھی، مفہوم الگ ہے، فرد ایک ہو گیا۔ تو لہٰذا وہاں پہ جو الفاظ ترادف کے مقابلے میں جو تباین ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مفہوم الگ ہیں، افراد کو وہ نہیں دیکھے گا کہ افراد الگ ہیں یا الگ نہیں ہیں۔ لیکن جو یہاں پہ نسب اربع میں تباین ہے یہاں پہ مفہوم بھی الگ ہے اور افراد بھی الگ ہیں، افراد بھی الگ ہیں، یہاں پہ افراد الگ ہو گئے، وہاں پہ افراد کی بات نہیں ہے، فقط کس کی بات ہے؟ مفہوم کی بات ہے، ایک بات ہوگی۔ اچھا آخری نقطہ پھر تطبیق پہ ہم تھوڑا بہت جاتے ہیں۔ نسب اربع میں ہم نے کیا کہا ہے کہ نسب اربع کس کی تقسیمیں ہیں؟ چار، دو مفہوموں کی تقسیمیں ہیں۔ کون سے دو مفہوم؟ جو کلی ہونے چاہیے۔ کون سے دو مفہوم؟ جو آپس میں متباین ہونے چاہیے۔ پس مفہوم متباین، یعنی دو مفہوم آپس میں جو متباین ہیں اس کی چار قسمیں ہیں، پہلی تساوی، دوسری عام خاص مطلق، تیسری عام خاص من وجہ، اور چوتھا کیا؟ تباین ہے۔ اب اگر غور کریں تو ہم نے کیا کہا کہ متباین کی چار قسمیں ہیں، متباین کی چار قسمیں، اور متباین کی چوتھی قسم میں کیا رکھا؟ خود متباین کو رکھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کیا خود متباین کی قسم ایک متباین ہو گئی؟ یہ تو بات عجیب سی ہو گئی کہ جیسے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں، آپ کہیں کہ کلمہ کی ایک قسم تو کلمہ ہے اور ایک قسم کیا ہے؟ فعل ہے، ایک قسم حرف ہے، تو وہ کہیں گے کلمہ کی قسم کلمہ ہے۔ آپ ایک شے کو اپنی طرف ہی تقسیم کر رہے ہیں، اسے منطق کیا کہتے ہیں؟ تقسیم الشیء الی نفسی۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ متباینہ کی آگے قسمیں ہیں اور ایک قسم متباینہ میں آپ نے کیا ڈال دی؟ متباین کی ڈال دی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا اشکال لازم آ گیا کہ پس متباین کی ایک قسم کیا ہے؟ متباین ہوگی، باقی کیا ہوگی؟ تساوی ہو گیا، عام خاص من وجہ اور عام خاص مطلق ہوگی۔ تو کیا اس متباین جو اوپر آپ نے رکھا ہیڈنگ میں اور وہ متباین جو نیچے آپ نے قسم میں رکھا کوئی فرق ہے؟ یہاں پہ بھی فرق ہے۔ جو اوپر ہم نے رکھا وہ فقط ہم نے دیکھا مفہوم کے اعتبار سے کہ ان کا مفہوم الگ ہے، افراد کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جو ہم نیچے دیکھ رہے ہیں اس کے ہم افراد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ افراد بھی اس کے آپس میں کیا ہے؟ نہیں ملتے۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ کلمہ کی ایک قسم تو کیا ہے؟ کلمہ ہو گئی، تو اس کی بات غلط ہے، کیونکہ جو کلمہ کی قسم وہ کلمہ بنا رہا ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پہ جو کہہ رہا ہے کہ متباین کی ایک قسم متباین ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟
جب دونوں میں فرق ہے تو آپ نے ایک چیز کو اپنی طرف تقسیم نہیں کیا بلکہ ایک چیز کو مختلف چیزوں کی طرف کیا کیا، آپ نے تقسیم کیا۔ اچھا اب تطبیق میں آ جائیں۔ تقدم فی الباب الاول، پہلے باب میں یہ بات گزری ہے کہ انقسام الالفاظ الی مترادفۃ و متباینہ، کہ الفاظ کی دو تقسیمیں ہیں، ایک مترادفہ اور متباینہ۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کی بنیادی طور پہ تین تقسیمیں ہیں، یا لفظ واحد ہوگا، یا متعدد ہوگا، یا مطلقاً ہوگا۔ جو لفظ متعدد تھا یعنی ایک سے زیادہ لفظ ہوں گے، اس کی کیا تھیں؟ یہ دو تقسیمیں تھیں، مترادف اور متباینہ کی۔ مترادفہ کا کیا مطلب ہے کہ الفاظ زیادہ ہیں اور معنی ان کا ایک ہے، انسان اور بشر کی مثال۔ متباینہ کیا مطلب ہے کہ الفاظ زیادہ ہیں اور ہر ایک کا معنی بھی کیا ہے؟ آپس میں الگ ہے۔ اور حقیقت میں وہاں پہ دیکھا جائے تو الفاظ مترادف نہیں ہیں اور الفاظ متباین نہیں ہیں، بلکہ مترادف اور متباین کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ تو مفہوم اور معنی کے مترادف ہونے کو ہم کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ الفاظ کی طرف دے رہے ہیں، تو یہ نسبت کہتے ہیں مجازن دے دیتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے؟ الفاظ مترادف نہیں ہوتے، الفاظ وہ جو بھی لے کر آئیں گے وہ دوسرے سے کیا ہوگا؟ الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک انسان الف سے شروع ہو رہا ہے، بشر با سے شروع ہو رہا ہے، تو الفاظ کی جو تقسیم مترادفہ متباینہ کی طرف ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مفہوم کی تقسیم ہے، کہ یا دو مفہوم آپس میں مترادف ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، یا دو مفہوم آپس میں کیا ہوں گے؟ متباین ہوں گے، کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے۔ والمقصود بالتباین ہونا کا، وہاں پہ جو تباین کا مقصد تھا اور تباین کا مطلب تھا وہ کیا تھا؟ التباین بحسب المفہوم، وہ تباین کون سا تھا؟ جو مفہوم کے اعتبار سے تھا۔ اے ان معانی الالفاظ، یعنی الفاظ کے جو معنی تھے وہ کیا تھے؟ متغایرہ، وہ آپس میں کیا تھے؟ تغایر تھا ان کے اندر کیا تھا؟ اختلاف تھا۔ یہ کون سا تباین ہے؟ جو وہاں پہ ہم نے کہا کہ وہاں پہ تباین سے کیا مراد ہے؟ جو بحسب المفہوم ہے، کہ جن کا معنی آپس میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے۔ وَهُنَا سَنَذْكُرُ، وَهُنَا کیا مطلب؟ نسب اربعہ میں، اور نسب اربعہ میں سنذکر عن قریب ہم ذکر کریں گے کہ ان من جملۃ النسب التباین، کہ نسب اربعہ میں سے خود کیا ہے؟ ایک تباین ہے، ٹھیک ہے۔ والمقصود به، اور یہاں پہ جو تباین سے مراد ہماری ہے وہ کون سا تباین ہے؟ التباین بحسب المصداق، کون سا تباین؟ جو مصداق کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، یعنی افراد آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ ڈفرنٹ ہو گئے ہیں، الفاظ آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ الگ ہو گئے ہیں۔ مصداق افراد ایک ہی چیز ہے، مصداق افراد معنون تقریباً یہ ایک ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں نا بھی، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نسب اربعہ کی جو ہم چار نسبیں بنا رہے ہیں وہ مفہوم کے اعتبار سے بنا ہی نہیں رہے، وہ تو کس اعتبار سے بنا رہے ہیں؟ مصادیق کے اعتبار سے بنا رہے ہیں۔ واضح انشاءاللہ یہ نقطہ۔ فما کننا نستعلیہ علیہ ہناک بالمتباینہ، فما کننا، پس ہر وہ چیز کہ نستعلیہ علیہ جس کے اوپر ہم یہ اصطلاح بولتے تھے، ہناک وہاں پہ جس کے اوپر ہم کون سی اصطلاح بولتے تھے؟ بالمتباینہ، وہاں پہ جس چیز کو ہم متباینہ کہتے تھے، ہونا نقسم النسبۃ بینہما، ہم اسی کے درمیان کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نسبت کو تقسیم کریں گے الی اربعۃ اقسام، چار قسموں کی طرف، یعنی کننا نستعلیہ علیہ ہناک، وہاں پہ جن الفاظ کو ہم آپس میں متباین کہتے تھے، ہونا نقسم النسبۃ بینہما، ہم انہی الفاظ کے درمیان، انہی دو لفظوں کے درمیان ہم نسبت کو تقسیم کریں گے چار قسموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ یعنی جو نسب اربعہ ہے وہ کس کی تقسیم بن رہی ہے؟ الفاظ متباینہ کی، یعنی دو لفظ جو آپس میں متباین ہیں ان کی ہم کیا بنائیں گے؟ چار نسبیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اصطلاح وہی استعمال کریں گے، متباین کے ہم کیا کہیں گے؟ کہ وہ جو ہم یوں کہیں گے کہ پیچھے جو الفاظ متباینہ ہم نے بیان کیے، ہم کہیں گے کہ الفاظ متباینہ کے درمیان چار قسمیں ہیں، چار نسبتیں ہیں، معذرت، ٹھیک ہے۔ الفاظ متباینہ کی کتنی نسبتیں ہوتی ہیں؟ چار نسبتیں ہوتی ہیں، یہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وقسم منہا ان چار قسم میں سے ایک قسم کیا بنے گی؟ المتباینہ، ایک قسم کیا بنے گی؟ متباینہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ وہ سوال آئے گا کہ جب آپ اوپر کیا رکھ رہے ہیں؟ متباین رکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ متباینہ کی کیا قسمیں؟ چار قسمیں، اور ان چار قسموں میں سے آپ ایک قسم کیا بتا رہے ہیں؟ خود متباینہ بتا رہے ہیں، تو سوال کیا پیدا ہوگا کہ آپ نے ایک ہی چیز کو اپنی طرف تقسیم کر دیا، آپ نے گویا کہ ایسے کہہ دیا کہ کلمہ کی ایک قسم تو کلمہ ہے، باقی اسم فی الحرف ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے کیا کہہ دیا کہ متباینہ کی چار قسمیں ہیں، ایک قسم تو کیا ہے؟ متباینہ ہے خود۔ تو اس سوال کا کیا جواب ہے کہ نہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ جہت مقصودہ فرق کرتی ہے، لاختلاف الجہت المقصودۃ فی البحثین، دونوں جہات میں، دونوں بحثوں میں جو جہت مقصود ہے وہ کیا فرق ہے؟ جو اوپر ہم رکھ رہے ہیں، جی دو بحثیں یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے،
یعنی وہ متباینہ جس کو ہم اوپر رکھ رہے ہیں، مقسم پہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس متباینہ کو ہم 4 تقسیموں میں تقسیم کر رہے ہیں اس متباینہ کے درمیان اور جو اس کی قسم کے طور پہ آ رہا ہے اس متباینہ کے درمیان کیا ہے؟ جہت مقصودہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ جو متباینہ کی وہاں پہ بحث تھی جس کی ہم 4 تقسیمیں بیان کر رہے ہیں اس متباینہ میں اور یہ جو متباینہ نیچے آ رہی ہے اس کی تقسیم میں، اس میں کیا ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لاختلاف الجہت المقصودۃ فی البحثین یعنی فی المقامین، دونوں مقامات پہ کیا ہے؟ جہت مقصودہ میں فرق ہے۔ دونوں مقامات سے کیا مراد ہیں؟ ایک جو اوپر والا متباین ہے کہ جس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں، جس متباین کو تقسیم کیا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقسم کہتے ہیں کہ جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور جو آگے اس کی قسمیں بن رہی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قسم کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں کیا اختلاف ہے کہ فإن كنا نتكلم هناك کہ وہاں پہ ہم جب بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو وہاں ہم کیا گفتگو کرتے تھے؟ ان تقسیم الالفاظ بالقیاس الى تعدد المعنی واتحاد، وہاں پہ اگر ہم بات کرتے تھے تو ہماری بحث کیا ہوتی تھی؟ معنی کو ہم دیکھتے تھے، بالقیاس یعنی الفاظ کی ہم تقسیم کرتے تھے تو بالقیاس کس کی نسبت سے کرتے تھے؟ کس چیز کا قیاس کرتے تھے؟ ہم یہ قیاس کرتے تھے کہ الى تعدد المعنی کہ کیا الفاظ اگر زیادہ ہیں تو ان کا معنی بھی زیادہ ہے، و اتحاد یا معنی ان کا ایک ہے، تو وہاں پہ ساری کی ساری بحث کیا تھی؟ معنی کے اعتبار سے تھی، ٹھیک ہے۔ اما ہونا لیکن نسب اربع میں ہونا کا کیا مراد ہے؟ الفاظ مترادفہ، الفاظ مترادفہ کے مقابلے میں کیا رکھا؟ متباینہ رکھا۔ الفاظ مترادفہ کے مقابلے میں جو متباینہ ہم رکھتے تھے وہاں پہ متباینہ کے بارے میں بحث کیا تھی؟ تعدد معنی کے اعتبار سے تھی، معنی کے اعتبار سے بحث تھی کہ آیا معنی بھی زیادہ ہے یا معنی ایک ہے۔ اما ہونا لیکن یہاں پہ نسب اربع میں تو فالکلام عن النسبت بین المعانی، یہاں پہ اگر معنی کے درمیان نسبت کے بارے میں گفتگو ہے تو بے اعتبار، وہ کس اعتبار سے ہے؟ بے اعتبار اجتماعها فی المصداق و عدمہ، تو یہاں پہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو اجتماع یہ جو معنی ہیں آیا یہ معنی اپنے مصداق میں جمع ہوتے ہیں یا اپنے مصداق میں جمع نہیں ہوتے۔ بس یہاں پہ جو ساری کی ساری بحث ہے وہ مصداق کے اعتبار سے ہے، آیا مصداق میں یہ 2 معنی جمع ہو رہے ہیں یا مصداق میں یہ 2 معنی جمع نہیں ہو رہے۔ لہذا نسب اربع میں ساری کی ساری جو نسبتیں ہم بنائیں گے وہ 2 الفاظ متباینہ کے درمیان بنائیں گے، لیکن کس اعتبار سے؟ مصادیق کے اعتبار سے۔ بس اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جو تباین بن رہا ہے، تساوی بن رہا ہے، عام خاص منواج بن رہی ہے، وہ 2 مفہوموں کے نہیں بن رہی، وہ کن کی بن رہی ہے؟ مصادیق کی بن رہی ہے کہ مصادیق ایک جیسے ہو گئے ہیں، مصادیق آپس میں الگ ہو گئے ہیں، یہ بن رہے ہیں۔ ولا یتصور هذا البحث نسب اربع، نسب اربع کی بحث کو آپ تصور نہیں کر سکتے الا بین المعانی المتغاجرہ، مگر کس کے درمیان؟ معنی متباجرہ کے درمیان۔ معنی مترادفہ کے درمیان نسبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ واضح ہے کہ ایک چیز کے اندر آپ نسبت کیا پیدا کریں گے؟ نسبت کیا ہوتی ہے؟ جب دوسری چیز سے کیا کرتے ہیں؟ اس کا کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں، کچھ بھی موازنہ کرتے ہیں۔ ولا یتصور هذا البحث یہ نسب اربع کی بحث، نسب اربع کی بحث تصور آپ نہیں کر سکتے مگر معنی متغاجرہ کے درمیان، یعنی معنی متباینہ کے درمیان، معنی مترادفہ کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ ابھی یہاں پہ اصطلاح کیا استعمال کر رہے ہیں؟ معنی متباینہ، کبھی کہتے ہیں الفاظ متباینہ، کبھی کہتے ہیں معنی متباینہ، ہاں متباین متغاجر جو بھی کہیں، یعنی آپ اگر الفاظ متباینہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ معنی متباینہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نسبت کو معنی متباینہ کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ ولا يتصور هذا البحث الا بین المعانی المتغاجرہ اے المعانی المتباینہ بحسب المفہوم، یعنی وہ معنی جو آپس میں مختلف ہیں، کس اعتبار سے مختلف ہونے چاہیے؟ مفہوم کے اعتبار سے۔ مفہوم اگر ان دونوں کا الگ ہے تو پھر کیا بحث آئے گی؟ وہاں پہ نسبت کی بحث آئے گی۔ اذ لا يتصور فرض النسبت بین المفہوم ونفسی، اب یہ کس چیز کا سوال ہے کہ معنی مترادفہ کے درمیان آپ نسبت کو کیوں نہیں فرض کر سکتے؟ تو اس کا کیا جواب ہے کہ لا يتصور فرض النسبت، کہ نسبت کو فرض کرنا ممکن نہیں ہے بین المفہوم و نفسی، خود اسی مفہوم کے درمیان اور اس کی اپنے سے نسبت آپ بنائیں۔ تو مترادفہ میں کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ایک ہوتا ہے، جب مترادفہ میں مفہوم ایک ہے تو وہاں پہ نسبت کی بات نہیں آئے گی، بلکہ نسبت کی بات کہاں پہ آئے گی؟ متباینہ میں آئے گی، کیونکہ متباینہ میں مفہوم الگ ہے، جب الگ 2 مفہوم ہیں تو پھر نسبت کی بات ہوگی، جب مفہوم ہی ایک ہے تو ایک مفہوم کو اپنے سے نسبت کیا دینی؟ ٹھیک ہے، ایک بندے کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری خاتون کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے سے اس کی کیا نسبت ہونی؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔